عوامی خدمت کا ادارہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اب خیراتی ادارے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بدعنوان کرپٹ افسران، آؤٹ آف ٹرن پروموشن افسران کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ خزانے کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اس پر جہاں ناکام دکھائی دیتے ہیں، وہیں اب انہوں نے سماجی کام کرنے والوں اداروں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الخدمت کو آج کراچی میں تسلیم کر لیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے الخدمت کے ساتھ ایک معاہدے پر یعنی MOUs پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی لئی قیامت کے ساتھ ساتھ سینئر ڈائریکٹر کوآرڈینیشن خالد خان، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز SM طاہا، ڈائریکٹر میونسپل سروسز نعمان ارشد، ڈائریکٹر میونسپل پبلک ہیلتھ مجدد اسرانی، طارق مصطفیٰ، الخدمت کی طرف سے چیف ایگزیکٹو نوید علی بیگ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر راشد قریشی، ڈائریکٹر کمیونٹی سروسز قاضی سید صدر الدین، کوآرڈینیٹر الخدمت منظر عالم بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ مونسون سیزن میں شہریوں کو ڈینگی، ملیریا اور دیگر وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ مؤثر انداز میں شہر بھر میں اسپرے کیا جائے۔ تاہم اس سلسلے میں انہوں نے فی الحال الخدمت کو 30 گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں، جو کہ یقینی طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا تربیت یافتہ عملہ ہے، اور یہ گاڑیاں الخدمت کو فراہم کر دی گئی ہیں جو کہ پیٹرول، ڈیزل کے ساتھ ساتھ دوائی بھی فراہم کرے گی اور کراچی والوں کی خدمت کرے گی، کیونکہ نام ہی الخدمت ہے، جس کو آج سالوں کے بعد تسلیم کر لیا گیا کہ یہ عوامی خدمت کا ایک ادارہ ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس مجموعی طور پر 60 گاڑیاں ہیں، جس میں سے 30 گاڑیاں الخدمت کے حوالے کی گئی ہیں تاکہ وہ شہریوں کی خدمت کرے۔ وہیں پر 10 گاڑیاں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ایمرجنسی اور VIP کمپلین کے لیے رکھی ہے، خدمت کے لیے، جبکہ 20 گاڑیاں خراب ہیں، آف لوڈ ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی، اب خیراتی ادارہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، یعنی خیراتی ادارے میں، جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس کو ضرورت اس کی ہے کہ لوگوں کو مدد کریں۔ رفاہی اداروں یا سماجی الخدمت جیسے ادارے، سیلانی جیسے اداروں کو سلام ہے جو بلدیہ عظمیٰ کراچی اور کی مدد کے لیے اور شہریوں کی خدمت کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ واضح رہے، اس سے پہلے سیلانی نے بھی عید الاضحیٰ سے پہلے مکمل کمپین کراچی میں چلائی تھی، جبکہ عید الاضحیٰ پر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے خود چلائی تھی اور فی ڈسٹرکٹ یعنی ایک اضلاع میں 3 گاڑیاں بھیجی تھیں، اس لیے کہ پیسے نہیں تھے۔ پیسے تو دائیں بائیں ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے MOUs الخدمت نے جہاں سائن کیے اس کے دستاویزات آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس MOUs کے سائن ہونے کے بعد یقینی الخدمت شہریوں کی خدمت کرے گی، اور یہ کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن آج اس کا سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا گیا۔ یہ بڑی بات ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ شیڈول کے مطابق آج 3 اگست کو MOU سائن ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ افتتاحی مہم کی گئی، جبکہ 3 اگست کو ضلع جنوبی کے اندر شام 5 بجے اسپرے مہم کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ 4 اگست کو بلدیہ شرقی کی یعنی ضلع شرقی کی حدود میں 5 بجے مہم چلائی جائے گی، جبکہ 5 اگست کو ہی بلدیہ وسطی یعنی ضلع وسطی میں مہم چلائی جائے گی۔ 6 اگست کو ضلع غربی میں باقاعدہ مہم چلائی جائے گی 5 بجے۔ 7 اگست کو بلدیہ کورنگی یعنی کورنگی کی حدود میں اسپرے مہم چلائی جائے گی۔ 8 اگست کو ملیر ضلع میں یعنی بلدیہ ملیر کی حدود میں اسپرے مہم شام 5 بجے کی جائے گی، جبکہ سب سے آخر میں 9 اگست 2021 کو ضلع کیماڑی یعنی بلدیہ کیماڑی کی حدود میں شام 5 بجے اسپرے مہم کا انعقاد کیا جائے گا، اور بلدیہ کیماڑی میں اسپرے مہم کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں، وہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی آج یقینی طور پر خود کو خیراتی ادارے میں تبدیل ہوتا دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک تصویر ہے۔ کل تک یہ NAD کو، ڈاؤ میڈیکل کو بسیں فراہم کرتا تھا، آج یہ اسپرے کی دوائیاں مانگ رہا ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔